السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ میں انگلش کی مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہیں، مختلف کویسچنز پہ اور مختلف جو پیپرز ہیں ان کے امپورٹنٹ آسپیکٹس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم اے انگلش، ایم اے اردو، ایم اے انٹرنیشنل، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری پلے لسٹ میں جا کر اپنی ایگزامز کی تیاری ہماری ویڈیوز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ایم اے انگلش کے بہت سے اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیے تھے کہ جو لٹریری ٹرمز ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جہاں اس طرح کہا جائے یونیورسٹی آف سرگودا کے جو پیپر ہیں ان میں شارٹ کویسچنز ان کو سمجھ نہیں آ رہے، تو اس سلسلے میں ہم نے مختلف ٹرمز پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم آج کی جو ہماری ٹرم ہے وہ ہے ہیومنزم۔ ہیومنزم بیسیکلی ایک تحریک کا نام ہے، اور اگر انگلش لٹریچر یا انگلش ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ ہمارا 1500 سے 1600 تک کا جو دور ہے، جس کو آپ 3 حوالے سے جانتے ہیں۔ شیکسپیئرن ایج BC کو کہتے ہیں، اور رینیسنس ایج BC کو کہتے ہیں، اور اگر ایک دیکھا جائے تو ہیومنزم کے حوالے سے بھی یہ دور یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہیومنسٹک جو تحریک تھی، ہیومینیٹیرینزم جو تحریک کے بانی تھے، وہ زور دیتے تھے ہیومن ویلفیئر پہ۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سیکولر کنسرنس تھے ایک رینیسنس ایج کے، تو یہ سیکولر تحریک ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ بڑا خطرناک سا نقطہ ہے، اور اس پرستار تھے اس تحریک کے، ان کی بات کی جائے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خود مختار بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک جو ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ایک لحاظ سے انسان کی قدر و قیمت کی تو بات تھی، لیکن جو خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا اس تحریک کے ذریعے وہ انتہائی خطرناک تھی، جس میں ہمارے پاس ڈاکٹر فاسٹس آتا ہے، مارلو کی گیا ہے، جس میں چیلنج کیا ہے گاڈ کی اتھارٹی کو کہ انسان جب سب کچھ کرنے کے باوجود اپنی موت و حیات پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ تو خدا نے جب انسان کو بااختیار بنایا تو پھر الٹیمیٹ اختیارات کیوں نہیں دیے، ایبسلیوٹ اتھارٹی کیوں نہیں دی؟ تو ایبسلیوٹ اتھارٹی کو چیلنج کیا اس تحریک نے۔ ہیومنزم نے بیسیکلی جو گاڈ کی ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، واسع کرسی السماوات والارض، اس کو چیلنج کیا کہ پوری زمین و آسمان پہ خدا کی کرسی چھائی ہوئی کیوں ہے؟ یہ تو صرف اور صرف آسمان پہ کرسی چھائی ہونی چاہیے تھی، زمین پر تو کرسی کا مالک انسان ہے۔ یہ بیسیکلی ہیومنزم کا بنیادی تصور تھا، اینٹی ریلیجیس کنسیپٹ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک، اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔